بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل سید علی اسلامک پر آپ کا دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ تکلیف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں داخل ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ پیارے ناظرین، کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ دوستوں، لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہیے اور برائیوں سے چشم پوشی لازم ہے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جا جس کو قیامت کے دن دیکھ کر تو خوش ہو جائے۔ بے شک عوام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لا کر اپنی عبادات اور روزگار میں مشغول رہیں اور علم کو علماء کے لیے چھوڑ کر ان کے حوالے کر دیں۔ سب انسان مردہ ہیں، صرف صاحب علم زندہ ہے۔ مخلوق سے ایسے معاملہ کرو جیسے ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ طالب دنیا سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ دعوت قبول کرنے میں غریب امیر کا فرق نہ کیا کرو۔ جس کو ایک مدت میں دوست بنائیں، مناسب نہیں کہ اسے ایک لمحے میں کھو دیں۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ جو اپنوں سے وفا نہیں کرتا وہ داناؤں کے نزدیک کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو اسے کان میں ڈال لو۔ کبھی بھی بے وقوف کو اپنا رہنما نہ مانو، خواہ دنیا میں عقل مند نہ رہیں، کیونکہ خوبیاں کبھی خامیاں نہیں بن سکتی اور نہ ہی اچھی چیز کی عدم موجودگی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔